السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میری بات کا جو موضوع ہے وہ بات ہے ذہنی وسعت کی۔ آج کے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کرنا چاہتا ہے، کیا کرے، کیسے کرے، اس بارے میں گم و کا شکار ہے۔ اس کی منزل کون سی ہے، راستہ کون سا ہے، حصول منزل کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، ان سب باتوں کا جواب عموماً نوجوان کے پاس نہیں ہوتا، اور دوسروں سے معلوم کرنے کا اسے یاد بھی نہیں ہوتا۔ وہ بے جا نما راہی اور آہوئے گم گشتہ راہ کی مانند ہے، جس کے اندر جستجو کی بے کلی ہے اور عمل کی آتش بے تاب بھی۔ اس کے پاس کچھ خیالات ہیں، شخصی خوبیاں اور فکری صلاحیتیں ہیں۔ ایک تمدنی پس منظر میں شعور کی آنکھ کھول کر یہ نوجوان بحر حیات کے تیز رو پانیوں میں اترتا ہے تو تعلیم، دولت، شہرت، سماجی پذیرائی اور جاہ و منصب کی کشش اسے بلاتی ہے۔ معاشرے کے قواعد اور ضوابط، قوانین، عملی مشکلات اور فکری پابندیوں کے پتھر سد راہ بن کر اس کے حوصلے اور استقامت کا امتحان لیتے ہیں۔ ایسے میں دو طرح کے ذہن پیدا ہوتے ہیں اور بنتے ہیں۔ ایک ذہن وہ ہے جو سماجی مراتب کے ہدف پر ہی مرکوز رہتا ہے، پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی سعی میں مگن رہتا ہے، پیش نظر قصد سے ایک طرح کی جذباتی وابستگی پیدا کر لیتا ہے اور اسی کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے پر تیار رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی اغراض کا معاملہ دل کو لگا لیتا ہے یا سماجی تقاضوں کی خاطر دل ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسا فرد حصول مقصد کے لیے اکثر اور بیشتر اصول اور ضابطے کی پٹڑی سے بھی نیچے اتر آتا ہے۔ اپنی فکری صلاحیتیں، قوتیں، سوچ و بچار، عملی بصیرت اور وقت کے تمام تر وسائل داؤ پر لگا دیتا ہے۔ کچھ اور آگے بڑھتا ہے تو منزل سر کرنے، جیتنے اور اپنی دانستگی سرخرو ہونے کے لیے معاشرتی قیود کا باغی بن جاتا ہے۔ سیرت اور کردار کے گلے پر چھری پھیر کر نظریاتی خودکشی پر اتر آتا ہے۔ جھوٹ، فریب، دھاندلی، رشوت، سفارش، غنڈہ گردی، یہ سب میں انتہا کر دیتا ہے۔ خود ساختہ مشن کی کامیابی کے لیے جنون اور دیوانگی میں مبتلا رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے فرد کے لیے حصول کامیابی کے بعد بھی داؤ پیچ اور پیچ و تاب کا لامتناہی سلسلہ ہی مشق حیات بنا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا فرد ہے جو خدا داد صلاحیتوں سے بہرہ ور ہے، اپنی شخصیت اور کردار کو نکھارنے، سنوارنے کے غیر منقطع متواتر عمل پر یقین رکھتا ہے۔ اس کی سوچ ٹھوس نظریے اور عقیدے یعنی انصاف اور اپنے حق سے زیادہ قبول نہ کرنے کے اصول پر قائم رہتی ہے۔ منفی سوچ اور غلط راستے اس کے لیے ذرا سی بھی کشش نہیں رکھتے، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ معاشرے کی دوڑ میں شریک ہو کر جتنا ہی اس کا مقصد خاص نہیں ہوتا، بلکہ کمال فن اور انتہائی مہارت کا حصول اور اس کے ذریعے میدان حیات میں اعلیٰ تر مقام بنانا اسے مرغوب ہوتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی کردار اور میلانات کو فطری انصاف کے میزان پر خود بھی تولتا ماپتا رہتا ہے اور دوسروں کے تجزیے اور آراء کو بھی اپنے فعل اور فکر میں جگہ دیتا ہے۔ اس عمل میں پیش آمدہ مشکلات پر تحمل اختیار کرتا ہے، ٹھوکروں سے سیکھتا ہے اور غلطیوں سے تعمیر کے نیہا گر
معلوم کر کے جدوجہد کے مزے لیتا ہے، وہ بہرحال منزل سر کرنے والا ایک جنونی نہیں ہوتا، بلکہ کسی پیچیدہ ٹور پر فاؤل کھیلنے کی بجائے ہار جانے کی ترجیح دیتا ہے۔ اسی لیے منفی ذرائع کے سہارے دوسروں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی پیش رفت کرتے دیکھ کر خود حرص و ہوس اور رقابت کی تپش میں نہیں سلگتا، اسے اپنے عقیدے اور نظریے کا تقدس حرمت جان کی طرح عزیز ہوتا ہے۔ راہ ترقی میں میسر آنے والی کامیابیاں اسی کے نزدیک عطیہ خداوندی ہیں، جن پر اپنے پالنے والے کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کسی محرومی کے مرحلے پر دلگیری کا احساس اسی کے پاؤں نہیں جگڑتا، بلکہ تقدیر کے فیصلے پر شاکر رہ کر اپنی محنت اور بصیرت اور فراست کی تانہی کا اقرار کرتے ہوئے عزم نو کے ساتھ شکستہ دروں کو پر کرنے لگتا ہے۔ دراصل وہ ایسا صاحب عرفان ہے جو ہمہ وقت ذاتی اقدار کی وقعتوں، بیرونی نظام کی وسعتوں اور منشائے ایزدی یعنی تقدیر کی کارفرمائیوں کی تکوین میں محو سفر رہتا ہے۔ ایسا فرد بحر حیات کے تموج سے ہراساں ہوسی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ محض ظاہر کی دنیا کا نہیں، من کی دنیا کا مسافر بھی ہے، جو سمجھتا ہے کہ وقتی ناکامی کی ٹھیس، عمل کا دباؤ، متبادل راستوں کا چناؤ، یہ سب زندگی کے کھیل کا حصہ ہیں۔ جو ان حربوں سے آشنا ہو گیا وہی چوٹی سر کرنے والا ٹھہرے گا، باقی سب پیچھے رہ جائیں گے۔ تھکے ماندے، ابدی نظریات سے عاری، مسافتوں کے شاکی، ادنیٰ سلوں کے شاکر، کوہتابیں دھرتی کے پیوند۔ اب ان دو ذہنوں میں سے کون سا بہتر ہے، اندازہ آپ خود لگا سکتی ہیں۔ اختصار کے کوزے میں سمیٹ کر بات کی جائے تو بات اصل میں ذہنی وسعت کی کمی بیشی ہی کی بنتی ہے۔ ذہنی وسعت کے لیے بنیاد اگر ابتدا میں رکھ دی جائے تو آمدہ زندگی کی بے قرافیوں میں ابدی کامرانیوں کے روشن امکانات جنم لیتے ہیں۔ بصورت دیگر آدمی اندرونی شکستگی کے زیر اثر موڑ موڑ پر فتح و زیست کے خود ساختہ اندیشوں کا شکار اور مبتلا آزمائش ہی رہتا ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان جو بہت کچھ کرنے کا خواہاں ہے، اس کا بنیادی مقصد دراصل یہی ہے۔ سننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔